الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ اتیناہم بالحق، ہم لائے ہیں ان کے پاس حق، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، نہیں بنائی اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اولاد، وما کان معہ من الہ، اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہے۔ اذن تب لذہب، ضرور لے جاتا کل الہ، ہر الہ، بما خلق، جو اس نے پیدا کیا ہے، ولا علی بعضهم علی بعض، اور ضرور سرکشی کرتا ان کا بعض پر۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اما اس چیز سے یصفون، جو وہ اس کے وصف بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے غیب و حاضر کو، فتعالی اما یشرکون، تو پس وہ بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک اس کے ٹھہراتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، ربی، اے میرے رب، اما ترینی، اگر تو دکھائے مجھے، ما یوعدون، جو وہ وعدہ دیے گئے ہیں، ربی، اے میرے پروردگار، فلا تجعلنی، تو نہ تو مجھے کرنا، فی القوم الظالمین، ظالم قوم میں سے، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، علی نُرِیَکَ، اس پر کہ ہم آپ کو دکھا دیں، ما نعدہم، جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، لقادرون، البتہ قدرت رکھنے والے ہیں اس پر۔ ادفع، آپ ہٹائیے، دور کیجئے، باللتی، اس کے ساتھ، ہی احسن، جو زیادہ اچھا ہے، السیئہ، برائی کو، نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وقل، اور کہیے، ربی، اے میرے پروردگار، اعوذ بک، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطانوں کے وسوسوں سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ربی، اے میرے رب، ان یحضرون، کہ وہ میرے ہاں حاضر ہوں۔ اس ساری کائنات کا مالک اور خالق ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا اقرار اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے، شرک کرنے والے کفار مکہ اور سابقہ اقوام، وہ بھی اس چیز کا تصور رکھتی تھیں، لیکن ان کا شرک کیا تھا کہ وہ غیر اللہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے سیڑھی قرار دیتے تھے۔ غیر اللہ اور بتوں کو وہ اللہ تعالیٰ کا نائب اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر کے، اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ ان کی فریاد کر کے لے کے دینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی ان سے پوچھو کہ اللہ پکڑے ہے کوئی چھڑانے والا؟ کہیں گے نہیں ہے۔ اور جس کو کوئی پکڑ لے، کیا اللہ چھڑا سکتا ہے؟ تو کوئی اس میں ایسی ہمت و سکت نہیں ہے کہ اللہ کے مقابلے میں ولا یجار علیہ کوئی پناہ دے سکتا ہو۔ تو قل فانا تسحرون، تو ان کو کہیے، ان سارے کھلے دلائل کے باوجود کیا ہو چکا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری عقلوں پہ جادو پڑ گیا ہے، بہکائے جا چکے ہو کہ اتنی ساری واضح دلائل دیکھنے کے باوجود بھی غیر اللہ کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، جبکہ یہ مانتے ہو کہ سب کچھ پیدا کرنے والا خالق اور مالک ہے۔ پھر اس نے دلائل بھی دی ہیں اور انکار بھی کیا ہے کہ اللہ کا کوئی الہ معبود نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم یہ مانتے ہو کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن اس کی بات آ جاتی ہے جب، اس کا انکار کر دیتے ہو اور اس کو مانتے ہو اپنی مرضی کے مطابق اس صورت میں۔ تو بل اتیناہم بالحق، بلکہ فرمایا کہ ہم تو ان کے پاس سچی باتیں لے کے آئے ہیں، حق پر مبنی باتیں لے کے آئے ہیں، وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اکثر یہ بات میں عرض کرتا رہتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اگر فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو گارنٹی دے کے کس چیز کی گئے کہ میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ تب تک تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم قرآن و سنت کو تھامے رکھو گے۔ اس کے مقابلے میں حیرانگی کی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس میں شک پیدا ہو جاتا ہے، لیکن کسی دوسرے انسان کی کہی ہوئی بات اتنی اتھینٹک، اتنی مضبوط لگتی ہے کہ اللہ کی بات پہ شک پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر یقین پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ ایمان کے ناقص ہونے کی علامت ہے نا۔ تو وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بتایا اور سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی بات برحق ہے، اور اللہ کے مقابلے میں جس کی بھی بات آئے گی وہ کیا ہوگی؟ جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ اس بات کو بسا اوقات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی سائنٹیفک اصول ایسے کہتے ہیں، جی دنیا کے حالات و واقعات یوں بتا رہے ہیں، جی فلاں چیز، فلاں کتاب، فلاں یہ کہہ رہی ہے، اور بھائی ساری کتابیں بھی جمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی آیات کے مقابلے میں اس کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہوگی۔ ماننا یہ پڑے گا کہ اتیناہم بالحق، اللہ کی طرف سے جو آیا وہ حق ہے، دوسرے کسی کو غلطی لگ سکتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا علم ناقص ہو سکتا ہے لکھنے میں اسے کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہو،
تو اس کو مانا جائے گا کہ یہ بات درست نہیں ہے، جبکہ رحمان کی بات ہی حرف آخر ہے۔ اور وہ اس توحید کے بارے میں خاص طور پہ یہ ہے کہ متخذ اللہ من ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ عیسائیوں نے کہا، یہودیوں نے کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بھی خبردار کیا کہ لا تطرونی کما اطرد النصارى عیسی ابن مریم، دیکھنا میری شان میں اضافہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ جس طرح عیسائیوں نے اضافہ کر کے اللہ کا شریک بنا دیا اور تم بھی مجھے اللہ کا شریک بنا دو۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم نے مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے۔ فإنی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا کیا ہوں؟ رسول ہوں۔ تو ان ساری چیزوں سے خبردار بھی کیا، تو فرمایا اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وما کان معہ من الہ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی نہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جتنے بھی شرک کرنے والے ہیں نا، قیامت آج بھی اور قیامت تک جو شرک کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بہت بڑے اجر اور نیکی کا کام سمجھ کے کر رہے ہیں اور جنت کا رستہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہمارا جنت کا رستہ کھل جائے گا اور جنت میں ہم چلے جائیں گے، اس وجہ سے وہ شرک کر رہے ہیں۔ اور وہ کرتے کیسے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرتے، یہ نہیں کہ اللہ کی نفی کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی اللہ کی نفی نہیں کرتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہ آیات ہمیں سناتے ہو کہ جو بتوں کے بارے میں آئی ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو بتوں کو اللہ کہتے تھے۔ بھائی وہ بتوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے، کسی دوسرے کو اللہ نہیں کہتے تھے، لیکن وہ بتوں کو اللہ کا کیا بناتے تھے؟ شریک۔ کسی نے کوئی بیٹا قرار دے دیا، کسی نے کوئی محبوب قرار دے دیا، کسی نے کہا جی اس کی اللہ نہیں موڑتا، کسی نے کہا جی فلاں ہے، اس کے پیچھے لگ جاؤ تو تم بخشے بخشائے ہو، اور یہی سیم نظریے مسلمانوں میں آ گئے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کوئی الہ نہیں ہے، اگر ہوتا نا اذا لذهب كل اله بما خلق، جس نے جو کچھ پیدا کیا ہوتا وہ لے کے سائڈ پہ ہو جاتا۔ دیکھیں جب جھگڑا ہوتا ہے، نزاع ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جو حصے میں آتا ہے اس کو وہ حصہ دیا اور اس کو کیا کر دیا؟ سارے الگ تھلگ ہو گئے۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی ایک بھی الہ اور ہوتا نا، تو جو کچھ اس نے پیدا کیا ہوتا وہ لے کے چلا جاتا، سائڈ پہ ہو جاتا۔ ولا علی بعضهم علی بعض، اور پھر کیا ہوتا؟ جس طرح دنیا کے بادشاہ ہیں، اگر ایک سلطنت کے اندر دو بادشاہ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسے ہے کہ جب تقسیم در تقسیم ہوگی، ایک علاقہ اس کے حصے میں آ جائے گا، دوسرا اس کے حصے میں آ جائے گا، پھر سرکشیاں ایک دوسرے کے خلاف، بغاوتیں، جنگیں شروع ہو جائیں گی۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور معبود ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کو جو اس نے پیدا کی الگ لے کے ہو جاتا اور ایک دوسرے کے اوپر کیا کرتے؟ لڑائی جھگڑا اور غالب آنے کی کوشش کرتے۔ تو فرمایا سبحان اللہ عما یصفون، یعنی ایسا نہیں ہوا، کسی دوسرے نے ایک انچ ایک ذرہ پیدا نہیں کیا، سب کچھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، تو پھر اس کے ساتھ کوئی شریک بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی واقعات اور قصے ایسے گھڑے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہے اور اللہ ان تمام قصوں سے پاک ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اور وہ غیب و حاضر کو جاننے والا ہے۔ فتعالی عما یشرکون، تو وہ نہایت بلند ہے اس سے جو وہ لوگ اس کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ قل ربی، کہہ دیجیے میرے پروردگار، اما ترینی، اگر تو مجھے دکھا دے جس کا وہ وعدہ دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عذاب اور سزا آتا ہے، ٹھیک ہے، جس طرح کے سابقہ اقوام میں یہ چیزیں ہوئیں ایسی کہ جب انہوں نے سزا کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا۔ تو فرمایا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اللہ مجھے اس وقت ظالم قوم میں سے نہ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت کیوں اس وقت ہوتا ہے کہ اس عذاب کا شکار وہ بندہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر نیت کے مطابق قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور اس کو اسی کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ لیکن وقتی طور پہ تو یہ عذاب کا ہے نا، جبکہ انبیاء کرام کو جب عذاب آتا تھا تو نکلنے کا حکم دیا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل یہ تھا کہ جہاں کو عذاب وغیرہ آیا ہے تو آپ تیزی سے وہاں گزر جاتے تھے عذاب کی جگہ کو دیکھنے کے لیے، یا اس کے ٹرپ جا رہے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، جی یہاں عذاب واقع ہوا تھا قوم تباہ۔ وادی مؤثر حج کے لیے جو جاتے ہیں، میرا مزدلفہ عرفات، وہاں وادی مؤثر ہے جہاں اصحاب الفیل ان کو جو ہے وہ برباد کیا گیا تھا، تباہ ہوئے تھے، وہاں آج بھی گزرتے ہیں۔ تو فرمایا تیزی کے ساتھ گزر جاؤ، انتم باکون، اور اس طرح گزرو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ پہ جہاں سے تم گزرے ہو اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہوا تھا، تم بھی اس کا شکار ہو جاؤ۔ تبوک میں جاتے ہوئے عاد و سمود مدائن صالح سے گزرے ہیں، تو فرمایا تیزی کے ساتھ یہاں سے گزر جاؤ، اپنی سواریوں کو پانی نہیں پلانا یہاں سے اور گھاس نہیں کھلانا ان کو، تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ یہاں پہ عذاب اور سزا آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جہاں عذاب اور سزا یا ایسی صورت ہو تو وہ انٹرٹینمنٹ یا ریفریشمنٹ کی جگہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو عبرت کی جگہ ہے اور اسے عبرت پکڑنی چاہیے۔ وَإِنَّ عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہم آپ کو دکھا سکتے، یعنی جو وعدہ کیا نا وہ ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے مشاہدات کروائے ہیں نا، معراج کی صورت میں جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، عذاب قبر کے معاملات بھی دیکھے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں فرمایا ہم قادر ہیں یہ چیزیں آپ کو دکھا سکتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، اچھائی کے ساتھ بہتر طریقے کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہنا۔
حکمت کے ساتھ، تبلیغ کے ساتھ آپ یہ بات کرتے رہیں، جس کے نصیب و قسمت میں ہوگا اور جس کا دل خالص یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا ایمان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پہ چلنے کی جو ہے وہ توفیق دے دے گا۔ تو فرمایا نحن عالم بما یصفون۔ باقی لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتے، لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا، لوگوں نے انبیاء اس کے نائبین ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیکھیں شرک کر ڈالا اور اس کو اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو اللہ کا شریک بنا ڈالا، تو لہذا لوگوں کی باتیں کوئی معنی نہیں رکھتی، وہ کیا کہہ رہے ہیں، خصوصاً جب آپ دعوت کا کام کریں گے۔ اور یاد رکھیں جب بھی کوئی بھی شخص جو دین کی دعوت دے گا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کو باتیں نہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ اس کی کمیوں کو نہ اچھالیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان کی طرف سے یہ بہکایا جاتا ہے اور ایسے لوگ تیار کیے جاتے ہیں کہ جو یہ سارا کام کرتے ہیں، لیکن ان باتوں کو خاطر میں لانے کی کوئی ضرورت۔ فرمایا نحن عالم ما یصفون، آپ اچھائی کے ساتھ برائی کو دور کرتے رہیں، باقی یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم خوب جانتے ہیں اور ہم ہی خود ان سے نمٹنے والے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہیے کہ اللہ شیطان کے وسوسوں سے مجھے بچانا۔ یہ امت کو سمجھے ایک تعلیم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ہے نا، آپ تو معصوم عن الخطا ہیں، لیکن امت کو یہ تعلیم دی گئی، دیکھیں شیطان تو ہر کسی کے ساتھ ہے، تو فرمایا کہ اللہ شیطان کے وسوسوں سے اور اس کے بہکاؤں سے محفوظ رکھنا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اس چیز سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں شیطان حاضر ہو۔ کیا مطلب؟ کہ انسان اس کی بات ماننے کے اوپر ایگری ہو جائے، آمادہ ہو جائے اور اس کی چال کے اندر آ کے وہی کام سر انجام دینے لگ جائے، عقل پہ پردہ پڑ جائے۔ اللہ ایسی حالت سے اور ایسی صورت سے اور ایسے وقت سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اور یہ ایک بہترین دعا ہے، اگر ہم اس کو یاد کر لیں اور اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں تو یہ ایک بہترین چیز ہے، خصوصاً اپنے بچوں کو، جوانوں کو یہ چیز سکھائیں کہ اللہ تعالیٰ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ العظیم۔